السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، میلاد کا جشن منانے والے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت پر خوشیاں منانے والے ہمارے بھائی جن باتوں سے استدلال کرتے ہیں ان میں سے ایک آیت کریمہ بھی ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے اور وہ آیت کریمہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اس آیت کریمہ میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ قُلْ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر لوگ خوش ہو جائیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے لوگ خوش ہو جائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ چیز ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے خوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے فضل اور رحمت سے خوش ہو جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت پر خوش ہونے کا حکم دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے استدلال، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہیں اور ساری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہیں۔ یہ بات تو بیان کی جاتی ہے، اور یہ آیت کریمہ ظاہر ہے کہ بظاہر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت، خوشی منانی چاہیے۔ لیکن آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کی مشروعیت پر، اس کے جواز پر استدلال کرنا کہاں تک صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے ایک ایسا عمل کرنا جو استدلال اور جو عمل امت کے سلف نے نہیں کیا ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو معنی نکالا گیا اور جو معنی نکال کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ نہ تو استدلال سلف نے کبھی کیا ہے، صحابہ تابعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نہ ہی اس معنی کے مطابق کبھی امت کے سلف نے عمل کیا ہے۔ جب کبھی نہ سمجھا ہے یہ بات اور نہ اس کے مطابق عمل کیا ہے، تو ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ معنی نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، کیوں اگر اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمیں خوشی منانی چاہیے اور عید میلاد النبی منانا جائز ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ نے اس کو سمجھا ہوتا، تابعین نے سمجھا ہوتا اور انہوں نے عمل کیا ہوتا، کبھی بھی وہ اس نیکی اور خیر کے کام میں پیچھے نہیں رہتے اور عمل کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ ہم ایک بات اور سمجھ لیں، بہت موٹی بات، وہ یہ ہے کہ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے کیا کہا ہے۔ ہم نے فضل کا معنی اپنے حساب سے سمجھ لیا، ہم نے اللہ کی رحمت کا معنی اپنے حساب سے سمجھ لیا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم تفسیر کھول کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے میرے بھائیوں کہ جس فضل اور رحمت سے خوش ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، تمہارے پاس اب تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی ہے، اور تمہارے سینوں میں جو کچھ بیماری ہے اس کی شفا آ گئی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آپ دیکھیے کہ ہدایت، رحمت مومنوں کے لیے آئی ہے، اور سینوں میں جو بیماریاں اس کی شفا یابی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے موعظت اور نصیحت آئی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ اسی رحمت سے، اسی ہدایت سے، اسی شفا سے، اسی نصیحت سے خوش ہونے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، رئیس المفسرین ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر، اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کریمہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا معنی ہے اس کا۔ کہتے ہیں بفضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس سے مراد کیا ہے؟ تفضل بہ علیکم هو الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل تم پر کیا ہے، جو انعام تمہیں دیا ہے، جو احسان تم پر کیا ہے، وہ اسلام کا ہے۔ یہ فضل کی تفسیر ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اسلام ہے، اسلام سے خوش ہو جاؤ۔ رحمت کی بات آئی، وبرحمتہ، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جاؤ۔ یہ رحمت کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو رحمت فرمائی ہے اور اس رحمت کو تمہارے اوپر اتار دیا ہے، وہ کیا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر تفسیر موجود ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مراد اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مراد قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر اسلام پر خوش ہو جائیں لوگ، اللہ کی کتاب پر خوش ہو جائیں لوگ، تو یہ چیز یعنی خوش ہو جائیں، اسلام کو اپنا لیں، قرآن کریم کو اپنا لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو یہ ان تمام دنیاوی اسباب سے، مال سے، دولت سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں۔ بہت ہی واضح سی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ کی فضل اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ فضل سے مراد اسلام ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن کریم ہے۔ میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر اس کی تفسیر کو ہم آگے پڑھ کر کے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں الجامع لاحکام القرآن کے اندر دیکھتے ہیں، تو دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فضل اللہ القرآن، اللہ کی فضل سے مراد قرآن ہے، ورحمتہ الاسلام، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ کا فضل قرآن ہے، اللہ کی رحمت اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تفسیر ہے، اور یہی تفسیر حضرت حسن سے، حضرت ضحاک سے، حضرت مجاہد سے، قتادہ سے آئی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مراد ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مراد ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ اور بعض تفسیروں میں اس کے برعکس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آپ دیکھیں، اور یہی تفسیر، اسی سے بالکل ملتی جلتی تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمائی۔ پتہ کیا چلا کہ جس آیت کریمہ کو یہ کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں اور اسی استدلال کر رہے ہیں عید میلاد کے جواز پر، اس کے جشن کے جواز پر، مشروعیت پر، آیت کریمہ اس کے خلاف ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں کسی بھی مفسر نے نہیں کہا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، تو کہاں سے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر اپنی منمانی کریں اور اس سے مطلب نکال لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے؟ میرے بھائیوں، تفسیر کہتی ہے کہ اس سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور اللہ کا دین، پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اگر بالفرض ہم مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس پہ خوشی منائی جانی چاہیے، تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ اس آیت کریمہ پر عمل کر کے صحابہ نے، امت کے سلف نے خوشی کیسے منائی ہے؟ اس میں میلاد کا پتہ کہاں چلتا ہے کہ میلاد کے جشن منانا اس آیت کریمہ کا معنی ہے؟ اس پر قوالیاں کرنا میرے بھائیوں خوشی منانے کے اندر داخل ہے، ایسے ہی جھنڈے لگانا اس خوشی منانے میں داخل ہے، اور میرے بھائیوں جلوس نکالنا یہ خوشی منانے میں داخل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سارے کام جو میلاد کے نام پر کیے جاتے ہیں وہ کس آیت کریمہ پر عمل کر کے، کس حدیث پر عمل کر کے کیے جا رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے میلاد کے جشن کے جواز پر اور مشروعیت پر استدلال کرنا یہ بالکل غلط ہے، بے اصل بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سلف، صالحین، صحابہ، تابعین، امت کے صاف صاف اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اس سے مراد اسلام ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کی اس نعمت پر خوشی کا اظہار کریں، قرآن کریم کی اس نعمت سے مالا مال ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے خوشی کا اظہار کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سعادت سے نوازے گا، آخرت میں بھی، نہ کہ اس سے بے جا استدلال کر کے میلاد کا جشن منائیں جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ کرام اس نیکی میں پیچھے نہیں رہتے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیگر صحابہ صحابیات ہم سے نیکیوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں، قرآن کریم پر عمل کرنے میں ہم سے کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں تھے۔ اگر وہ یہ معنی سمجھتے تو بلا شبہ وہ ہم سے پہلے یہ کام کر چکے ہوتے۔ جب نہیں کیا ہے اور نہیں ثابت ہے تو ہمارے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم عید میلاد النبی کا جشن منائیں یا ہم عید میلاد النبی پر اس طرح سے سارے کام کریں جو کچھ کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے صحیح بات اور خلاصے کی بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا یہ بدعت ہے، اسلام کے اندر ایک نئی چیز ہے جسے نکال لیا گیا ہے۔ اور جو عبیدیوں نے، فاطمیوں نے، میرے بھائیوں، ان لوگوں نے، باطنیوں نے، اور جن کی حقیقت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ عیسائی تھے کہ یہودی تھے کہ مجوسی تھے، کفار تھے، زنادقہ تھے، کچھ نہیں
نہیں کہا جا سکتا، ملحدین تھے جنہوں نے اس کو شروع کیا ہے۔ تو 362 سال کے بعد یہ بدعت دنیا میں آئی ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بدعت سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی امت کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کی جستجو کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں آخرت میں ہمیں سعادت سے نوازے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔